अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुस्लिम ट्यूटर। टॉपिक नंबर 14, हाजिर व नाजिर का अकीदा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं, क्या हुजूर सब कुछ देखते और जानते हैं, और क्या आज की तारीख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ ले जाना चाहें वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं, क्या कुरान व हदीस इस अकीदे को सपोर्ट करते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले सुनते हैं पीर अजमल रज़ा कादरी साहब को। एक दरवेश से किसी ने कह लिया, कहा जनाब हुजूर हाज़िर नाज़िर हैं। हाज़िर नाज़िर का मतलब है हुजूर अपने मज़ार में हयात हैं और जहां चाहते हैं तशरीफ ले जाते हैं। हर जगह वजूद के साथ हम हुजूर का होना नहीं मानते। हुजूर अपनी मज़ार में हयात हैं, सारी दुनिया को यूं देखते हैं जैसे हाथ की हथेली को देखते हैं, और जहां चाहते हैं तशरीफ ये हाज़िर नाज़िर का तर्जुमा है। तो कहा हुजूर हैं, तो बुजुर्ग कहने लगे जा जाके चेहरा देख, आईने के आगे खड़ा हो और फिर अपनी पिछली सारी जिंदगी के गुनाह याद कर, और अगर तेरा चेहरा फिर भी सलामत है तो समझ ले हुजूर है। अगर सलामत है ना तेरा मुंह, अपने गुनाह सारे याद करना, पीछे तूने क्या किया पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां दा। अपनी जिंदगी के ऐब सारे याद करना, फिर अपना आईने में मुंह देख, अगर सही है तो इसका मतलब है हुजूर है, और अगर बिगड़ गया है तो फिर ठीक है, तो अपना अकीदा कुछ बना ले। अजमल रज़ा कादरी साहब ये कहते हैं कि हुजूर इस वक्त अपने कब्र मुबारक में हयात हैं और जहाँ तशरीफ़ ले जाना चाहें वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं। इनका ये भी कहना है कि हुजूर सारी दुनिया को इस वक्त ऐसे देख रहे हैं जैसे हाथ की उंगली को देखते हैं, और इनके हाजिर और नाजिर होने की वजह से ही हम बहुत सारी मुश्किलात से बचे हुए हैं। ये तो हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हैं। अब इसी सवाल का जवाब मुफ्ती अकमल साहब से पूछते हैं। पहली बात यह कि ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है कि जब भी कोई महफिल होगी हमारे नबी जरूर उसमें तशरीफ लाते हैं। ये हमारा अकीदा नहीं। हमारा ये अकीदा जरूर है कि अगर हमारे नबी तशरीफ लाना चाहें तो अल्लाह की अता से तशरीफ ला सकते हैं। इसमें फर्क है, लाते हैं और ला सकते हैं, इसमें फर्क है। लाते हैं का मतलब कि लाजिम लाते हैं, ला सकते हैं का मतलब कि लाजिम नहीं है कि आए, लेकिन आना चाहें तो अल्लाह की अता से तशरीफ ला सकते हैं। ये फर्क मलहूज है। इसी तरीके से ये कहना कि हमारे नबी हर जगह मौजूद हैं और जिस्मानी लिहाज से तस्लीम करना कि हमारे नबी हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, इसका मतलब ये समझना कि हर जगह मौजूद है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं। हमारा अकीदा ये है, मुसलमानों का अकीदा ये होता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में अपनी कब्र अनवर में उसी तरीके से हयात हैं जैसे आज से 1500 साल पहले दुनिया में तशरीफ फरमा थे। और इस पर दलील इब्ने माजा जो सिहाह सित्ता में से है, उसकी दलील है कि सहाबे किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो हमारा दुरूद पाक आपकी बारगाह में किस तरह पेश किया जाएगा? ये नबी तो पेश किया जाता है, फिर तो आप विसाल फरमा जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज करीमा का मफहूम यह है, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अज़्ज़ाम का खाना हराम फरमा दिया है। तमाम नबी जिंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें कब्र में रिज़्क़ अता फरमाता है। तो हमारे नबी करीम है मदीना मुनव्वरा में, हम यहां से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और हमारा मुसलमानों का नजरिया यह होता है कि अल्लाह की अता से अल्लाह के नबी जैसे करीब की आवाज सुन लेते हैं, ऐसे दूर की आवाज भी सुन लेते हैं। मुफ्ती अकमल साहब ये कहते हैं कि लाजमी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हों, पर आप जिस जगह आना चाहें वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। इसी तरह हमारी महफिलों में भी अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हयात हैं, और अगर हम इन्हें यहाँ से पुकारेंगे या दुरूद पाक पढ़ेंगे तो वो उन तक पहुँच जाएगा। अब कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी साहब को सुनते हैं कि अगर अबू अयूब अंसारी के घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी उनके सामने बैठी तो किस्मत सबसे ज्यादा किसकी अच्छी लोगों ने समझी? अबू अयूब अंसारी की। इसका मतलब है कि बाकी घरों में वो नहीं थे। तो आज एक मुसलमान कैसे कहता है कि अल्लाह के रसूल तो हाजिर नाजिर है, वो तो आ गए। सब सहाबा को तो खुश होना चाहिए था, जहां भी होंगे हमारे घर में ही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज एक मुसलमान कैसे कह देता है, सीरत से मोहब्बत करने वाला यहां बैठा इस वतन अजीज में अचानक बैठा बैठा खड़ा हो जाता है कि अल्लाह के रसूल आ गए। भी मदीने में सारे सहाबा के घर में तो
ایسا سلسلہ نہیں بن سکا. تو میرے پیارے، میرے محترم، میرے معزز، آپ ان لفظوں کو سوچیے، آپ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی توہین تو نہیں کر رہے؟ اگر وہ اللہ کے محبوب زندہ ہونے کے باوجود صرف ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے، تو آج میرا اور آپ کا کہنا پھر یہ صحیح ہوگا کہ اللہ کے رسول آ گئے؟ قاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے تب بھی آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں تھے، تو اب اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کیسے حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سب کی یہی خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر پر ٹھہریں، اور آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور اگر اب آپ حاضر و ناظر ہوتے تو ہر کسی کی یہ خواہش نہ ہوتی کہ آپ ہماری طرف ٹھہریں۔ اب یہی سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کرتے ہیں اور ان کا جواب سنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤ کا ان کو چاہیے تھا وہ آپ کے پاس آتے، وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاتے۔ اگلی آیت نہیں پڑھی نیف قریشی صاحب نے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تیرے رب ہونے کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کبھی بھی مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا اس کے بعد اپنے دل میں کوئی حرج بھی نہ محسوس کریں آپ جب فیصلہ کر دیں، مما قضیت جو آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا تسلیما اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں، دل سے بھی جب تک آپ کے فیصلوں کو نہیں مان لیتے نا یہ مومن نہیں ہوں گے۔ اس میں ساتھ یہ ہے نا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی مومنیت ذرا ثابت کریں نا، انہوں نے جب خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے تو جا کے حضور کی قبر پہ کیوں نہیں فیصلہ کرایا اس آیت کے تحت؟ صاحب قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، آپ اس آیت کو کہتے ہیں نا جنرلائز ہے، یہ پوری دونوں آیتیں میں نے 64 اور 65 پڑھی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کو یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ کام تھا کہ تم نے نبی کے ساتھ بدعہدی کی ہے، پہلے نبی سے جا کے معافی مانگو، اس کے بعد نبی آپ کے لیے سفارش کریں کہ ہاں یہ آپ صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں منافقین، اوپر سے کلمہ گو سے، جب تک تم ہر فیصلے میں ان کو حاکم نہ مان لو۔ اگر حضرت ابو بکر اور عمر، عثمان و علی ہر فیصلے میں نبی علیہ السلام کو حاکم مانتے تھے نا، تو پھر خلافت کا جب اختلاف پیدا ہوا، آپ نے تو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، صحابہ کے اجماع سے چنا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو، 6 مہینے تک حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی ہے۔ حضرت علی قبر رسول پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تو آپ فیصلہ کریں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو ایک پیالہ دیا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھی تو چشمہ جاری ہو گیا۔ لیکن صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کتاب الاستسقاء میں، حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑا تو وہ کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے توسل کے طور پہ، اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے بارش شروع ہوگی۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا کہ تحت چونکہ ہم آپ کی مبارک زندگی میں بھی پیالہ پیش کرتے تھے لہذا وفات کے بعد بھی پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو بالکل الگ چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ایک رزلٹ نکال دیتے ہیں۔ میں نے اب ان کو یہ پھکی دے دی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جو فدق والا مسئلہ ہوا ہے یہ بھی مانتے ہیں، حضرت فاطمہ اور ابوبکر نے جا کے قبر رسول پہ کیوں نہیں فیصلہ کروایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اب یا تو وہ کہیں کہ یہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے تھے تو کہ یہ خود ہی جائیں گے وہ تو مانتے تھے، یا اس کا مطلب ہے تو فہم کوئی نہیں، تو آڑے بزرگ باب میں نے تو غلط فہم دسیا ہے۔ اس کا تعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے موجود ہے، آج بھی کہتے ہیں جی وہ کسی کا مسئلہ ہوتا تھا حضور کے پاس، بھائی آج بھی اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم انہی کے پاس ہی جائیں گے، لیکن آج ہماری ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ انجینئر صاحب نے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر دلیل بنایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان آیتوں کا مفہوم اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں آپ کے زمانے میں موجود منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی، اور انہیں کہا گیا تھا کہ وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان آیتوں کی سمجھ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو نہیں آئی کہ حضور حاضر و ناظر ہیں اور اپنے مسئلے ان کے پاس لے کر جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ یہ آیتیں منافقین کے لیے نازل ہوئی ہیں۔
اب اس ٹاپک پر ان کی دوسری دلیل سنتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کنتا بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر، آپ نہیں موجود تھے اس پہاڑ کی مغربی سمت میں، کوہ طور کی، وما کنتا من الشاہدین، اور نہ آپ گواہوں میں تھے. یعنی اس کا صحیح ترجمہ بنے گا احمد بریلوی صاحب والا ترجمہ کہ اے نبی نہ تو آپ وہاں پہ حاضر تھے اور نہ آپ وہاں پر ناظر تھے. ناظر، حاضر کہتے ہیں موجود کو، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، گواہ کو. لیکن مفتی احمد نعیمی صاحب نے وما کنتا من الشاہدین یہ والا ٹکڑا ہی انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، اور لکھا ہے اس میں تو موجود ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے. یہ کہاں لکھا ہے کہ شاہد نہیں تھے؟ حالانکہ اسی آیت میں لکھا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آیت کتنی تھی؟ اس کے بعد ایسے شخص کہ اسلام کا فیصلہ ان کے ماننے والوں کو خود کرنا چاہیے، جو قرآن کی آیات کو اس طریقے سے آدھی آیت لکھیں اور پھر اس آیت میں جو لکھا ہو اس کے بالکل الٹ رزلٹ نکال رہے ہوں. تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے کے بعد کسی شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسا شخص مسلمان بھی ہے کہ نہیں جو قرآن پاک کی ان آیات کے ساتھ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے بارے میں ذکر کیا سورۃ البقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ حصے پہ نہیں لاتے؟ یہاں پہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ اس آیت کو، اب آیت کو تو بدل نہیں سکتے تھے، آیت کو یادہ لکھ دیا. اس دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ طور والے واقعے پر نہ ہی حاضر تھے اور نہ ہی ناظر تھے، پر مفتی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ ہی بدل دیا ہے. ایسے شخص سے مسلمان ہونے کا فیصلہ ان کے ماننے والوں کو خود کرنا چاہیے. تو آپ نے ان سب کو سنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے، کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے.